السلام علیکم خواتین حضرات۔ مرزا غالب کی غزلوں کے سلسلے میں، اس کی تشریح کے سلسلے میں آج ہم آپ کے لیے جو غزل لے کر حاضر ہوئے ہیں اس کا پہلا شعر ہے: آمد خط سے ہوا ہے سرد جو بازار دوست، دود شمع کشتہ تھا شاید خط رخسار دوست۔ آمد خط کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں، یعنی خط کے آنے سے، اور بازار سرد ہونے کا مطلب ہوتا ہے مندہ پڑ جانا یا بے رونق ہو جانا۔ اصل میں خواتین و حضرات، اب ہم بہت سارے ان الفاظ کے معنی آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر رہے ہیں جو کہ ہم اپنی گزشتہ غزلوں کی جو شرح کرتے رہے ہیں، جو تشریح کرتے رہے ہیں، ان میں پیش کرتے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے دہرانا ہو جائے گا، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ الفاظ اور شعروں کے مطلب سمجھا سکیں۔ اور دودھ کہتے ہیں دھوئیں کو، اور شمع کشتہ کہتے ہیں بجھی ہوئی شمع کو، یعنی جو شمع جلتے جلتے بجھ چکی ہو، اس کا موم ختم ہو گیا ہو یا اس کا تیل ختم ہو گیا ہو، تو اس کو کہتے ہیں۔ اور خط رخسار دوست کہتے ہیں۔ خط کہتے ہیں، اصل میں دو معنی ہیں خط کے۔ ایک مطلب تو ہوتا ہے خط کا وہ خط جسے میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، یعنی جو پیغام لکھ کر کسی کو بھیجوایا جاتا ہے، اور دوسرا خط کہتے ہیں تھوڑی تھوڑی بڑی ہوئی داڑھی کو، یا داڑھی کو کہتے ہیں، اور رخسار کہتے ہیں گال کو۔ تو جب ہم اس کی شرح کریں گے تو انشاءاللہ یہ سارے الفاظ اور یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں بالکل صاف ہو جائیں گی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ محبوب کے خط کا نکل آنا اور اس کے حسن و جمال کا بازار مندہ پڑ گیا، شاید اس کے رخسار کا خط بجھی ہوئی شمع کا دھواں تھا۔ شمع بجھتی ہے تو اس میں سے دھواں اٹھتا ہے، یعنی دھواں جب اٹھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شمع بجھ چکی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے، کیونکہ جب تک شمع جلتی رہتی ہے اس میں سے صرف شعلہ ہی نکلتا ہے، دھواں نہیں ہوتا۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی شمع تو خیر آج کل کہاں جلاتے ہیں لوگ، اس کا دستور ہی نہیں ہے۔ آپ جب موم بتی کو بھی پھونک مار کر بجھاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں سے دھوئیں کی ایک باریک سی لکیر نکلتی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ شمع بجھ گئی ہے۔ تو مرزا نے دودھ یعنی کہ دھوئیں کو خط سے، یعنی شمع کو حسن و جمال سے، اور شمع کشتہ کو حسن جمال کی افسردگی سے تشبیہ دی ہے۔ ان کا کہنا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو محبوب ہے اس کا چہرہ جو ہے وہ اب اتنا زیادہ بارونق نہیں رہا، اس پہ اتنی رونق زیادہ نہیں رہی، اور اس پہ ایک دھواں سا چھا گیا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ آپ شمع کو بجھاتے ہیں تو اس پہ ایک دھواں سا چھا جاتا ہے۔ اصل میں بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کی ایک طرح سے آپ کے لیے روایتی طور پہ تو تشریح کر دیتے ہیں، لیکن ان اشعار کی جو ہم یہاں تشریح کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ہماری کی ہوئی تشریح پر ہی تکیہ کر کے بیٹھے رہیں اور انہی سے مطمئن ہو جائیں۔ یہ اصل میں تشریح آپ کے سوچ کے لیے نئے راستے کھولنے کے لیے ہے کہ آپ اپنے طور سے دیوان غالب نکالیں اور ان کے مشکل الفاظ کے معنی یہاں ہم سے سنیں، اور ہماری کی ہوئی کچی پکی جیسی بھی تشریح ہے اس کی روشنی میں آپ مزید معنی نکالنے کی کوشش کریں۔ تو یہی اصل میں علم کا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو چلیے اب ان کے اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں: اے دل نا عاقبت اندیش ضبط شوق کر، کون لا سکتا ہے تاب جلوائے رخسار دوست۔ نا عاقبت اندیش کہتے ہیں
احمق کو، بے وقوف کو، اور ضبط شوق کا مطلب ہوتا ہے محبت کو ذرا صبر سے روک کے رکھ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اور تاب جلوہ رخسار دوست کا مطلب ہوتا ہے، تاب لانا کہتے ہیں برداشت کرنے کو۔ تو تاب جلوہ رخسار دوست، ابھی آپ کو ہم رخسار کا مطلب بتا چکے، گال، تو یہاں چہرہ ہے ان کا مقصد، وہ چہرہ کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اپنے دل سے کہ بھائی تم ذرا صبر سے کام لو، جو ہمارا دوست ہے، جو ہمارا محبوب ہے، اس کا چہرہ اتنا حسین اور اتنا خوبصورت ہے، اس کا جلوہ ایسا جادوئی ہوتا ہے کہ اس کی کوئی تاب نہیں لا سکتا۔ تو اپنے دل سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تو نے اپنے انجام کی طرف سے کیوں آنکھیں بند کر رکھی ہیں؟ تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ تو شوق دیدار میں بےتاب نہ ہو اور صبر اور ضبط سے کام لے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ دوست کے جلوے کی کوئی تاب نہیں لا سکتا؟ اور کیا حضرت موسیٰ کا واقعہ تجھے یاد نہیں کہ کس طرح وہ بے ہوش ہو کر گر گئے تھے؟ تو وہ اپنے دل کو سمجھا رہے ہیں، بلکہ اپنے دل کو بتا رہے ہیں کہ تو یہ حماقت چھوڑ دے، اور جس طرح کے ایک محبوب کو دیکھنے کا حق ہے کہ آپ چھپ کر دیکھیں اس کو یا نہ دیکھیں، اس کے چہرے کی طرف نگاہیں نہ اٹھائیں، کہ اگر تم نے ایسا کیا تو ممکن ہے کہ تم بھی بے ہوش ہو کر گر جاؤ، اپنے ہوش و حواس میں نہ رہو۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اپنے دل سے کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ تیرا جو ضبط شوق ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن تو دوسری طرف یہ بھی تو خیال کر کہ ان کے چہرے کی کون تاب لا سکتا ہے؟ وہ جو ان کا جو جلوہ رخسار ہے، یا جو ان کا چہرہ ہے، یا جو ان کا بے مثال حسن ہے، اس کی کوئی تاب نہیں لا سکتا۔ تو اپنے دل کو سمجھا رہے ہیں کہ محبوب کے چہرے کی طرف نظر نہ اٹھا تو تیرے لیے بہت بہتر ہے۔ اب آئیے اگلے شعر کی طرف۔ اگلا شعر ہے، خانہ ویراں سازی حیرت تماشا کیجئے، صورت نقش قدم ہو رفتار دوست۔ خانہ ویراں کہتے ہیں وہ گھر جس میں کہ کوئی رونق نہ ہو، اور نقش قدم کہتے ہیں پیروں کے نشانات کو۔ تو اس کی جب ہم تشریح کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خانہ ویراں یعنی گھر کا اجڑنا، گھر کا ویران کرنا، خانہ ویران سازی۔ اور رفتہ کہتے ہیں جو بہت ہی عاشق ہو کسی پر، کسی کے عشق میں یعنی مر مٹ گیا ہو، اس کو کسی کے عشق میں کسی قسم کی تاب نہ رہی ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھ بھائی حیرت نے میرا گھر کس طرح اجاڑ دیا ہے، یعنی میں نقش پا کی طرح محبوب کی رفتار پر مر مٹا ہوں۔ اب اصل میں نقش پا یا نقش قدم کو حیرت زدہ اس لیے کہا کہ اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، جیسا نقش پڑ گیا ویسے ہی رہتا ہے۔ جب عاشق خود نقش قدم کی طرح سراپا حیرت بن کر محبوب کی رفتار پر مر مٹا اور اسے گھر کی سوجھ بوجھ ہی نہ رہی، تو ظاہر ہے کہ یہی حیرت اس کا گھر برباد کرنے کا سبب بن گئی، اور یہ بات بھی بالکل درست ہے، اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس کا اگلا شعر ہے کہ عشق میں بیداد رشک غیر نے مارا مجھے، کشتہ دشمن ہوں آخر گرچہ تھا بیمار دوست۔ خواتین حضرات، آپ کو یقیناً یہ الفاظ مشکل لگ رہے ہوں گے، لیکن جب ہم ان کے معنی بتا کے ان کی تشریح کریں گے تو آپ کے ذخیرہ الفاظ میں بھی بہت اضافہ ہوگا، اور آپ کو یہ اشعار جو ہیں یہ بڑے مزے کے لگنے لگیں گے۔ تو چلیے پہلے ان کے جو کچھ مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہیں۔
تو پہلے ہم لیں گے اس کو بیمار دوست۔ بیمار دوست کہتے ہیں جو محبوب کا بیمار ہوتا ہے، یعنی عاشق ہوتا ہے۔ اور بیداد کہتے ہیں ظلم کو، اور بیداد رشک غیر کا مطلب یہ ہے کہ جو محبوب نے جو ہم پہ ظلم کیا تھا کہ وہ غیر کی طرف زیادہ متوجہ ہو گیا تھا، تو وہ اس نے ہمیں مار دیا ہے۔ اور کشتہ کہتے ہیں قتل کرنے کو، تو کہتے ہیں کہ میں کشتہ دشمن ہوں آخر، یعنی مجھے دشمن نے مارا ہے، حالانکہ میں اپنے دوست کا عاشق تھا۔ تو وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں تو محبوب کی محبت میں بیمار تھا، اور اسی بیماری میں مجھے مر جانا چاہیے تھا، لیکن اسی دوران میں میرے محبوب نے رقیب پر مہربانیاں شروع کر دیں، یعنی غالب کو چھوڑ دیا، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ میرے عاشق ہیں، اور وہ رقیب کی طرف زیادہ مائل ہو گیا یا ہو گئیں۔ تو ان مہربانیوں پر جو مجھے رشک آیا، تو میں اس میں جو ظلم و ستم میں نے محسوس کیے یا مجھ پر جو ظلم و ستم ہوئے، اس نے تو مجھے ایسا نشانہ بنایا کہ میں اپنی جان سے گزر گیا۔ تو اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ میں تو بیمار دوست تھا، یعنی میں تو عاشق تھا ان کا، اور مجھے ان کے ظلم اور ستم سے مرنا چاہیے تھا، لیکن یہ کیا ہوا کہ مجھے تو دشمن نے قتل کر دیا، یعنی میں کشتہ دشمن بن گیا، جبکہ مجھے محبوب کو مارنا چاہیے تھا، اور محبوب نے مجھے مارا اس طرح کہ اس نے میرا جو رقیب تھا اس کے اوپر مہربانیاں شروع کر دیں۔ تو ظاہر ہے کہ پھر تو بھائی مجھے مرنا ہی تھا۔ تو اب اگلے شعر میں کہتے ہیں، یہ غزل اپنی مجھے جی سے پسند آئی ہے آپ، ہے ردیف شعر میں غالب زبس تکرار دوست۔ اب اس میں یہ جو اپنی جو غزل ہے، یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ اپنی جو غزل ہے یہ بہت زیادہ مجھے بہت پسند آئی ہے۔ ردیف اب آپ جانتے ہیں کہ کسے کہتے ہیں، کہ اس میں بار بار جو ہے نا دوست یعنی محبوب کا ذکر آیا ہے، جیسے گفتار دوست اور آزار دوست اور تکرار دوست۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے جی سے پسند آئی ہے، مطلب مجھے دل سے پسند آئی ہے، کیونکہ اس کی جو ردیف ہے اس میں بار بار میرے دوست یعنی محبوب کا لفظ آیا ہے، اور عاشق تو اس لفظ کی تکرار سے بھی خوش ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی ایسی بات یا کوئی بھی ایسی چیز ہوگی جس میں بار بار میرے محبوب کا ذکر آیا ہوگا اور میرے محبوب کا تذکرہ ہوگا، تو وہ لازمی بات ہے کہ مجھے بہت ہی پسند آئے گی۔ تو یہ غزل بھی مجھے اس لیے بار بار مجھے بہت ہی پسند آئی ہے کہ اس کے جو ردیف ہیں جو شعر کے، یعنی تکرار اور گفتار اور آزار جو کچھ بھی ہے، تو اس میں بار بار میرے یار کا تذکرہ آیا ہے، میرے محبوب کا تذکرہ آیا ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا کی ایک اور غزل سے چند مختلف اشعار کے مشکل معنی اور ان کی شرح کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ غزل پسند آئی ہوگی تو ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ تو بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ غالب کے سلسلے کا یہ پروگرام سنتے رہیں اور مرزا غالب کی شاعری کو سمجھتے رہیں، جو یقیناً بہت کمال کی شاعری ہے۔ تو پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں مرزا کی کسی اور غزل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔